وہ قربانی کیا ہے؟ وہ نفس کی قربانی ہے، وہ مال کی قربانی ہے، وہ وقت کی قربانی ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں جس عمل کو کرنے میں جتنی زیادہ نفس کو تکلیف ہو، اللہ کے ہاں اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے۔ یعنی جو بندہ جتنا زیادہ زحمت اٹھاتا ہے، ایک بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس نے قرضہ دینا ہے، جیسے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے امام کا قول موجود ہے، خود سید الشہداء کا فرمان موجود ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مقروض ہو، اس کے باوجود بھی اس پر لازم ہے کہ میری زیارت ہوا ہے۔ اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر قرض بھی اٹھانا پڑے تمہیں تو قرض اٹھا کر بھی میری زیارت کرو، وہ قرض میرے ذمہ ہوگا، اس قرض کی ادائیگی حسین ابن علی کے ذمہ ہوگی۔ تو اگر کوئی بندہ مقروض ہے، اس کے پاس نہیں ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بجٹ کم ہے، یقین جانیے سید الشہداء کے نام پہ خرچ ہونے والا ایک ایک ڈالر جو ہے آپ کو اللہ اسی دنیا میں اس کا 1000 دے گا۔ اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے۔ حضرات ذی وقار محبان آل اطہار موالیان حیدر کرار، سن 1438 ہجری انجمن بوتراب سوسائٹی ہملٹن انٹاریو کے زیر اہتمام عشر محرم الحرام کی آج نویں گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج میں نے جس آیت کو عنوان کے طور پر منتخب کیا ہے، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہاں پر پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے ایک سوال کیا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ خود سوال کر رہا ہے، کیا جاننے والے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یعنی جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سامعین گرامی قادر، 8 دن آپ نے گفتگو کو بڑی محبت سے سماعت فرمایا۔ پچھلی ایک روایت سے آج کی گفتگو کو منسلک کرنے لگا ہوں۔ اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سماعت بھیجے بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اور اس کے پاس قبولیت کی سند نہ ہو، یعنی اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کا نماز پڑھنا فضول ہے۔ جب اس نے امام سے سوال کیا، امام نے کیا جواب دیا کہ ظہرین پڑھ مغربین تک گناہ نہیں کیا تو سمجھ لے ظہرین قبول ہے۔ اسی صحابی نے پھر سوال کیا، مولا کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری کتنی نماز قبول ہوئی ہے؟ یہ تو ہے نا کہ پوری کی پوری نماز، یعنی اگر مغربین تک نہیں کرتا تو ساری نماز قبول ہے۔ امام فرماتے ہیں جس قدر نماز کے بعد جس قدر تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکا، سمجھ لے تیری اتنی ہی نماز قبول ہے۔ اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو محترم سامعین، نماز عظیم ترین عبادت اور ہر مومن کی خواہش ہے کہ اس کی نماز قبول ہو، سجدوں پہ سجدے کرتا رہے، اور اگر بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ اب میرا تمام مومنین سے سوال ہے، 8 دن آپ نے گفتگو کو سماعت فرمایا،
8 دن ہم نے عزاداری سید الشہداء کو برپا کیا. جس طرح ہر مومن کی خواہش ہے کہ اس کی نماز قبول ہو اور نماز کی قبولیت کا امام نے ایک پیمانہ دیا. میرا سوال ہے آپ سے، یہ جو آپ عزاداری کر رہے ہیں یہ بھی نعمت عظمیٰ ہے، یہ بھی عبادت عظیم ہے. جس طرح نماز والی عبادت کے لیے آپ کو سند کی ضرورت ہے، میرا سوال یہ ہے کہ 8 دن آپ نے عزاداری کی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی عزاداری والی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نماز والی عبادت آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو، عزاداری والی عبادت کی سند آپ کو کیسے ملے گی؟ یعنی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ نعمت عظمیٰ جسے آپ نے قائم کیا ہوا ہے یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو محترم سامعین، اس کا بڑا ہی سادہ سا جواب ہے. اگر 11 دن کی گفتگو کے بعد آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں، آپ محسوس کریں کہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ کی عزاداری والی عبادت قبول ہو گئی. محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے قبولیت عزاداری بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کی یہ مجالس عذاب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، تو آپ اپنے اندر خود ملاحظہ کریں کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، آپ کے اندر کتنا جذبہ پیدا ہوا ہے قربانی دینے کا، آپ کے اندر کتنا جذبہ پیدا ہوا ہے اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنے کا. اسی مقصد کے لیے سید الشہداء نے یہ قربانی دی تھی. اگر آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو گیا جس جذبے کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی تھی، تو سمجھ لیجئے یہ عزاداری قابل قبول ہے. اور اگر 11 دن کے بعد بھی آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو یقین جانیے آپ صرف آتے اور جاتے رہیں، کیونکہ عبادت اثر رکھتی ہے. جو عبادت صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کا اثر انسان کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے. تو یقیناً انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی وہ اثرات پیدا ہوں گے اور آپ کی یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی. محترم سامعین، 2 دن ہماری اس بات پر گفتگو ہوئی کہ معرفت امام کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں. پہلے دن ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ لقمہ حرام سے خود کو بچانا ہے. یہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں جو نیا بندہ آئے اس تک بھی یہ بات پہنچ جائے. دوسرے نمبر پر مومنین کے لیے اپنے دل میں کینہ نہ رکھیں. تیسرے نمبر پر جو انتہائی اہم بات ہے معرفت امام کے لیے، وہ ہے علم کا حاصل کرنا. یعنی اگر کوئی بندہ اس میں یہ خواہش نہ ہو کہ وہ علم بھی حاصل نہ کرے اور عبادتیں کرتا چلا جائے تو اس کی عبادت فضول ہے. اسی لیے امام نے فرمایا، صادق آل محمد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم الاعراب. مولا فرماتے ہیں کہ حلال و حرام میں غور و فکر کرو. اگر تم نے حلال و حرام میں غور و فکر نہ کیا، امام فرماتے ہیں تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عرب کے جاہل بدو. اب کوئی بندہ اپنے آپ کو لاکھ عالم کہتا رہے، لاکھ مومن خود کو سمجھتا رہے، اگر وہ حلال حرام میں فرق نہیں کرتا، امام کی نظر میں اس بدو کی مانند ہے، امام کی نظر میں اس جاہل کی مانند ہے جو حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے. ایک بندہ ساری رات مسجد میں عبادت کرتا رہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا رہے، اگر حالت جنابت میں ہو، بجائے اس کے کہ ثواب بلکہ الٹا اسے گناہ ملے گا، اس لیے کہ اس نے غور و فکر نہیں کیا. ایک بندہ غصبی لباس پہنتا ہے، کسی کا لباس چھین لیتا ہے اور اس غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، آپ ایمانداری سے بتائیے اس کی نماز قبول ہوگی؟
قطعاً قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا جو شرط نماز تھی، شرائط نماز میں سے اس نے اس شرط کو پورا نہیں کیا، لہذا بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مطلب کیا ہوا کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے حلال و حرام کا۔ اگر ہم حلال و حرام کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ میں ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات سب پر واضح ہو جائے۔ ایک انسان جسے علم ہی نہ ہو کہ اسے کہاں جانا ہے، وہ اگر سفر کرتا رہے، بتائیں وہ منزل پر پہنچے گا؟ جب اسے اپنی منزل ہی معلوم نہیں ہے تو اس کا چلنا بیکار ہے۔ سارا دن چلتا رہے، ساری رات چلتا رہے، مہینوں سفر کرتا رہے، منزل کے بغیر چونکہ چل رہا ہے، اس کی ساری محنت رائے گا ہے۔ بعین ہی اسی طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بغیر فکر کے عبادت کرتا ہے، بغیر حلال و حرام کی پہچان کیے عبادت کرتا ہے، اس کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جو کھوٹی کے گرد چکر لگا رہا۔ یہ بہار الانوار میں مولا یہ فرمان موجود ہے، یعنی جس طرح ایک گدھا ایک کھوٹی کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اسی طرح وہ عابد عبادت کر رہا ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ حلال و حرام میں فرق کو سمجھا جائے، نجاسات اور مطہرات کے فرق کو سمجھا جائے۔ اگر ہم ان چیزوں پر غور کرنا شروع کریں گے تو بعین ہی ہم پریکٹس کرتے چلے جائیں گے اور ہماری عبادتوں میں روحانیت پیدا ہوتی چلے جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد توجہ ہے نا آپ سامنے؟ یعنی عبادات میں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جب بندہ عبادات میں غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، اس کی روح بیدار ہوتی ہے، وہ ہر بات میں سوال کرتا ہے کہ مولانا یہ کیسے ہے، مولانا وہ کیسے ہے، اور علم حاصل کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے، آپ جائیں، جو بھی مولانا آپ کو میسر ہو آپ ان سے سوال کریں۔ میں چونکہ اتنے دنوں سے گفتگو کر رہا ہوں، دوسرے یا تیسرے دن یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کسی کا سوال ہو تو یقیناً سوال کر سکتا ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو ماشاءاللہ آپ کا مجمع مکمل طور پر عالم ہے کہ وہ ہر بات پہلے سے جانتا ہے، نعرہ حیدری، یا پھر جو ہے وہ شرم کر رہا ہے کہ مولانا سے پوچھیں گے، کہیں گے اتنی ایج ہے اور ابھی بھی ایسے سوالات۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین میں شرم نہیں ہونی چاہیے، اور بہت سارے معاملات ہیں جن میں شرم کرنی چاہیے۔ اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حلال و حرام کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد چوتھے مرحلے پر آتے ہیں۔ وہ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے علماء کی معرفت حاصل کرنا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں علماء کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا ساری کائنات کو مسلمان خلق کر دیتا، مگر اس نے ائمہ کو وسیلہ قرار دیا، اس نے انبیاء کو وسیلہ قرار دیا۔ جس طرح انبیاء امت کے درمیان وسیلہ ہیں، انبیاء کے بعد ائمہ امت کے درمیان وسیلہ ہے۔ یعنی امت کا امام سے رابطہ کیسے ہوگا، اللہ سے رابطہ کیسے ہوگا؟ امام کے ذریعے سے۔ اب چونکہ امام پردہ غیبت میں ہیں، اب ائمہ کے اور امت کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ علماء ہیں۔ اگر آپ امام تک پہنچنا چاہتے ہیں، معرفت علماء حاصل کریں۔ جب آپ معرفت علماء حاصل کریں گے، میں دو چار حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم کی 2 رکعت رسول خدا فرماتے ہیں جاہل کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ 2 رکعت 70 رکعت سے بھی افضل ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں عالم اگر سو رہا ہو اور جاہل ساری رات عبادت کرتا رہے، اس عالم کا اس جاہل کی ساری رات کی عبادت سے سونا افضل ہے۔
بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو محترم سامعین، جب آپ علم حاصل کریں گے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر روایات ہمارے پاس موجود ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری سے فرمایا، اے ابو ذر، اگر کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے اس محفل میں جا کر بیٹھے جہاں غور و فکر ہو رہا ہو دین کے حوالے سے، رسول خدا فرماتے ہیں وہ 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے. نہ صرف 1000 راتیں عبادت کی، بلکہ وہ 1000 راتیں کہ جس کی ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی گئی. یعنی ایک لمحے کے لیے غور کرنا 1000 راتوں سے افضل. 1000 راتوں میں قیام اللیل یہ لفظ استعمال ہوئے، اور ہر رات میں 1000 رکعت نماز. پھر رسول خدا فرماتے ہیں ابو ذر، اگر کوئی بندہ ایک ساتھ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے کسی علمی مذاکرے میں بیٹھے اور وہاں پر دین کے بارے میں غور و فکر کرے، رسول خدا فرماتے ہیں اسے 12000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے. برائے خوشنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی کس قدر اہمیت بتائی ہے. اسی لیے بتائی ہے تاکہ آپ سوال کریں، آپ اپنے اندر اپنی فکر کو بیدار کریں. وہ ایک لمحے کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل قرار پائے. اور کیا سیکھنا ہے آپ کو؟ 3 چیزیں ہیں. علماء فرماتے ہیں 3 علوم ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. وہ کون سے علوم ہیں؟ پہلے نمبر پر اصول دین ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مومن پر لازم ہے، اسے پتا ہو کہ اصول دین کیا ہے. دوسرا علم فروعات کا علم، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے. اور تیسرا علم اخلاق، کہ رسول خدا فرماتے ہیں یہ 3 علوم ہر مسلمان پر سیکھنا واجب ہے. ہر مومن پر لازم ہے کہ یہ 3 علوم ضرور حاصل کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہمیں سیکھنا چاہیے ہم وہ نہیں سیکھتے، اور جو نہیں سیکھنا چاہیے اس پر ہماری ساری توجہ ہے. ایک روایت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. معذرت چاہتا ہوں، یہ ایک مائک مجھے بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے، چونکہ یہ ادھر ہے تو مجھے بار بار رجوع ہونا پڑتا ہے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑا بنا کے آ جائیں آپ لوگ، بڑا مہربانی. چمن چمن گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے نا آپ سامعین؟ محترم سامعین، ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی نبیوں کا سردار مسجد نبی میں داخل ہوا، کیا دیکھا؟ اصحاب کا ہجوم ہے. ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے گرد صحابی جمع ہیں. جب جناب رسول خدا وہاں پہنچے اور جا کر ایک صحابی سے سوال کیا، اے میرے صحابی، یہ کس شخص کے گرد آپ نے ہجوم بنایا ہوا ہے؟ یہ کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ علامہ ہے. یہ لفظ ہے روایت کے، لفظ بلفظ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ علامہ ہے جس کے گرد ہم نے دائرہ بنایا ہوا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں علامہ یعنی کیا مطلب؟ رسول جانتے تھے، ہمیں بتلانا مقصود تھا.
یعنی کیا مطلب علامہ؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ علم انساب کا بہت ماہر ہے، یہ انساب کا جاننے والا ہے، یہ بتا سکتا ہے کس فرد کا کس قبیلے سے تعلق ہے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ فرمایا اچھا اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہا یہ شاعر ہے بہت بڑا، اور اسے پچھلی تاریخ کے بڑے بڑے عرب شاعروں کی شاعری یاد ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اس کے علاوہ اسے اور کچھ آتا ہے کہ یا رسول اللہ تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، بہت کچھ جانتا ہے اپنے اسلاف کے بارے میں۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں یہ جو 3 علم تو نے بتائے ہیں، اگر یہ نہ جانتا ہوتا تب بھی وہی بات تھی، اگر جانتا ہے تب بھی وہی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 علوم نہ جانے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر جانے تو اس میں کوئی اتنی بڑائی نہیں ہے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں علامہ اسے نہیں کہتے، بلکہ علامہ اسے کہتے ہیں جو یہ 3 علوم حاصل کرے۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے رسول خدا نے فرمایا وہ دین کے اصول سیکھے، وہ فروعات کے بارے میں علم حاصل کرے، اور اخلاق سیکھے کہ اخلاق کیا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کے بارے میں جانتا ہے تو علامہ ہے، وگرنہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ یعنی دیکھیں یہ وہ گفتگو ہے۔ اب رسول خدا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا، جیسے کہ میں نے آج ذکر کیا تھا۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، کہا مولانا مجھے حضرت قاسم کی نانی کا نام بھی بتائیں اور خاندان بھی بتائیں، اور علاقہ بھی بتائیں کہ کس علاقے سے تعلق تھا۔ میں نے کہا حضور مجھے علم نہیں۔ کہا آپ کیسے عالم ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت قاسم کی نانی کون تھی اور ان کا خاندان کیا تھا، کس قبیلے سے تعلق تھا، وغیرہ وغیرہ پوری تقریر کر ڈالی صاحب۔ میں نے کہا اچھا حضور ایک سوال میرا بھی ہے۔ میں نے ان سے نماز کے بارے میں ایک سوال کیا، بھائی مجھے علم نہیں ہے۔ میں نے کہا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے قبر میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ جو آپ مجھ سے جاننا چاہ رہے ہیں قبر میں فرشتے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کریں گے، جو میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کے بارے میں قبر میں آپ سے سوال نہیں۔ اور اسی طرح سے امیر المومنین نے ظلم کی تعریف بھی یہی کی ہے، وہ ایسے اعلیٰ غیر محل ہی، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ سب سے پہلے واجبات دین سیکھنے ہیں۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ کیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ حج و زکوٰۃ کیا ہے، توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، امامت کیا ہے، نبوت کیا ہے۔ جب اپنے واجبات سیکھ لے پھر اس کی مرضی ہے چاہے سارا دن تاریخ پڑھتا رہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے ممبر سے ہماری مجالس سے فقط تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ اس تاریخ سے علم میں اضافہ ضرور ہو رہا ہے، مگر اس تاریخ کے بارے میں آپ سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے سوال ہوگا آپ کی نماز کے بارے میں، آپ کے روزے کے بارے میں، حج و زکوٰۃ کے بارے میں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل توجہ ہے نا آپ سامعین؟ دیکھیں اگر فضائل والی مجلس نہ ہو تو کم از کم صلوات جو ہے وہ خود پڑھوا دیں۔ محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ یقیناً آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی صاحب نے مجھے سنایا کہ ایک شخص جو ہے وہ داتا دربار پہ چلا گیا اور وہاں جا کر دعا مانگ رہا ہے کہ داتا صاحب اگر ہو سکے تو میرا جو ہے بانڈ نکلوا دے۔ جیسے کہ پاکستان میں آپ کے سامنے ہے یہ سلسلہ بہت زیادہ، داتا صاحب میرا بانڈ نکلوا دے۔ پیچھے کھڑا ہوتا ہے ایک شخص، اس نے جیب سے نکال دیا۔ جب اس نے جیب سے نکالا، باہر نکلا، جیب میں ہاتھ مارا، بانڈ نہیں ہے۔ داتا صاحب کو مخاطب ہو کے کہتا ہے داتا صاحب تجھے سنی ضرور ہے سمجھی نہیں۔ تو آپ نے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بس آپ سنتے جائیں سنتے جائیں اور سنتے جائیں۔ تو محترم سامعین،
جتنا ہو سکے دین میں غور و فکر کریں. یہ دین کا سیکھنا آپ پر لازم ہے. انسان بیدار تب ہوگا جب اسے موت آئے گی. امیر المومنین فرماتے ہیں ہم خواب غفلت میں ہیں. ہم جاگیں گے کب؟ جب ہمیں موت آئے گی. اور یہ سیکھنے کے جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، سب سے بہترین ذریعہ علماء ہے. عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ وہ لوگ بھی علماء پر تنقید کرتے ہیں کہ جنہیں لفظ علم کی تعریف بھی نہیں آتی. علماء کی کتابوں سے پڑھتے ہیں. یعنی آج تک جتنے فضائل آل محمد ہم تک پہنچے ہیں، کیا کسی ذاکر پر یا خطیب پر وحی ہوئی ہے؟ یقیناً کتابوں سے اس نے سیکھا ہے، کتابوں سے اس نے پڑھا ہے. اور وہ کتابیں ہم تک کیسے پہنچی؟ وہ علماء کی محنت کا نتیجہ. علماء نے اپنے خون سے کتابیں لکھی ہیں. یقین جانیے اپنے خون سے کتابیں تحریر کی ہیں. آل محمد کے فضائل اپنے خون سے لکھ کر نشر کی ہیں. تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ایک ہستی کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. زمانے کے امام کے ہم منتظر ہیں، مگر ہر بندہ کہتا ہے بس آپ امام آئیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ظالم بہت طاقتور ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ کے بس میں ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا. آپ کے بس میں ہے حلال و حرام کو جاننا. آپ کے بس میں ہے کہ کم از کم اگر زبان سے ظالم کے خلاف اظہار نہیں کر سکتے تو دل میں کم از کم برا ضرور سمجھیں. آپ کے بس میں ہے کہ حق و باطل کے درمیان تمیز کریں، اس کو سمجھیں، اس فرق کو محسوس کریں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. معاشرے کب تباہ ہوتے ہیں؟ کہ جب ان میں حق و باطل کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. معاشروں کو روحانی موت تب ملتی ہے کہ جب حق و باطل میں فرق ختم ہو جائے. آپ کا کام کیا ہے؟ جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ کیجیے. قرآن کہتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا ایک قدم انسان چلے 70 قدم چل کے اللہ آتا ہے. یا میرے بندہ میں تیری مدد کو تیار ہوں. لیکن وہ ایک قدم چلنا ضروری ہے. اگر وہ آپ ایک قدم نہیں چلیں گے تو 70 قدم بڑھ کر آپ کا استقبال نہیں کیا جائے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو احساس آپ اپنی حالت کے بدل لیں. ان اللہ لا یغیر بقوم. قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ اقبال نے شاعری کی صورت میں کیا ہے کہ خدا ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو خود نہیں بدلتی. جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ وہ کیجیے. آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے، جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے. علماء کی شان کیا تھی؟ علماء کا وتیرہ کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. علامہ ہلی بہت بڑا نام ہے مکتب اہل بیت میں. تاریخ میں وہ شخصیت ہے کہ اگر کہیں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہو وقال العلامہ، اس سے مراد سارے محدثین یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد علامہ ہلی ہے. یعنی علامہ کا لفظ پہچان ہے علامہ ہلی کا. وہ ہستی سن 648 ہجری میں دنیا میں آمد ہوئی اور 728 ہجری میں دنیا سے انتقال ہوا. ہلا کے رہنے والے تھے. اصل نام حسین بن یوسف تھا، تو ہلا کے رہنے کی وجہ سے ہلی مشہور ہوئی. کون سے عالم دین؟ کیا کیا انہوں نے اپنے زمانے میں؟ کیونکہ دشمنان اہل بیت پہلے دن سے ہیں. ایک صاحب نے، ایک عالم نے دعویٰ کیا کہ میں نے شیعوں کے خلاف ایسی کتاب لکھی ہے کہ اگر ان کے اجداد قبر سے نکل کر آ جائیں تب بھی جواب نہیں دے سکتے. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے حضور میں نے ایسی کتاب لکھی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شیعہ اس کا جواب دے سکے. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے. اکثر لوگوں کی سمجھ بیٹھتی ہے کہ ہاں واقعی اس نے کچھ لکھا ہے. ایک بندہ ایسے آ کر انٹرنیٹ پر ویڈیو بنا کر ڈال دے کہ میں نے ایسی کتاب لکھی ہے، کوئی شیعہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. اکثریت لوگوں کی بغیر تحقیق کیے مان لے گی کہ ہاں اس نے واقعی لکھا ہے. کوئی اس سے سوال نہیں کرے گا کہ حضور آپ نے کیا لکھا ہے، وہ تو دکھائیں. اور اس زمانے میں جس میں میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا، ایک ایسا زمانہ جو اندھیروں کا زمانہ تھا،
اس نے دعویٰ کیا، سازش کے تحت دور دور تک لوگوں تک پہنچا دیا گیا کہ مکتب تشیع جو ہے وہ باطل ہے۔ ایک عالم نے ایسی کتاب لکھی ہے اور اس نے چیلنج کیا ہے کہ ان کے اجداد قبروں سے نکل کر آ جائیں تب بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اس زمانے میں علامہ ہلی کو جب اس بات کی خبر پہنچی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص تک پہنچے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ در حقیقت اس نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ بہت سالوں کے بعد اس نے لکھنا شروع کیا۔ علامہ ہلی انتظار میں کہ کبھی تو کتاب دکھائے گا جس کو کہہ رہا ہے، خود ظاہر نہیں ہونا چاہتے تھے۔ بالآخر واقعی اس نے ایک کتاب لکھی، کئی سالوں کے بعد کتاب لکھی۔ علامہ ہلی کو خبر پہنچی کہ اب واقعی اس نے کتاب لکھی ہے، 4000 صفحات پر مشتمل کتاب، ایک دو نہیں 4000 صفحات پر مشتمل۔ کئی سال اسے لگے اس کتاب کو لکھنے میں۔ بالآخر علامہ ہلی نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح میں وہ کتاب حاصل کروں گا۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ کتاب ان تک پہنچے، چونکہ پہلے پرنٹ میڈیا نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک کتاب ہے اس کو پرنٹ کروایا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ایک کتاب ہوتی تھی وہ ایک شخص کو پڑھانے کے لیے دی جاتی تھی کہ آپ اسے پڑھیں اور باقی لوگ جو ہے اسے بیٹھ کر کاپی کریں، اسے لکھیں۔ اس نے دعویٰ کیا یہ وہ کتاب ہے کہ ان کا عالم قبر سے نکل کر بھی آئے تو پھر بھی جواب نہیں دے سکتا۔ علامہ ہلی اس کے پاس آئے۔ سب سے پہلے علامہ ہلی نے کیا کیا؟ اس کی غلامی کی۔ کہا میں حضور میں آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ہلی نے جب ہر طرف سے کوشش کر دی، کتاب نہیں پہنچی، کیونکہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے تھے علامہ ہلی، پورے کتاب کا جواب دینا چاہتے تھے، اور ممکن نہیں تھا کہ ایک دو دن میں یہ مسئلہ حل ہو سکے کہ 3-4 ہزار صفحوں پر مشتمل کتاب کا جواب دیا جا سکے۔ علامہ ہلی کی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ کتاب میرے پاس آ جائے۔ اس بندے کے پاس، اس عالم کے پاس آئے، نوکری کرنا شروع کی۔ کئی سال تک تاریخ کہتی ہے کہ علامہ ہلی جیسی شخصیت اس کی نوکری کرتی ہے۔ جب اپنا گرویدہ بنا لیا تو بالآخر کہتے ہیں کہ حضور اگر ہو سکے تو مجھے یہ کتاب دیجیے، میں آپ کی کتاب کا میں نے بڑا چرچا سنا ہے۔ اس نے اس شرط پر کتاب دی کہ آج رات لے جاؤ، کل صبح تک صبح کی نماز میں آ کر تم نے کتاب واپس کرنی۔ اب دیکھیں زمانہ کون سا ہے کہ جس زمانے میں یہ نہ پین ہوا کرتے تھے جو آج پین ہے۔ مجھے کم از کم اپنا زمانہ یاد ہے، اتنی ایج میری نہیں ہے، لیکن وہ جو ہم قلم لکھتے تھے تو پہلے سیاہی بنانا پڑتی تھی۔ پاکستان میں شاید اب بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو، لیکن ہم نے جس زمانے میں اس پہلے سیاہی بناتے تھے، پھر قلم اس میں ڈبویا، پھر 2 لفظ لکھے، جب تختی لکھی جاتی تھی۔ اس سے بھی دیکھیں یہ کتنا پرانا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں نہ وہ قلم ہوتے تھے اور بڑا مشکل تھا کتابت کرنا، اور نہ ہی اس طرح کے کاغذ میسر ہوتے تھے کہ جن پر آسانی سے لکھا جا سکے۔ بڑی محنت، بڑی دقت اٹھانا پڑتی تھی۔ 4000 صفحات پر مشتمل کتاب علامہ ہلی نے حامی قبول کر لی۔ ٹھیک ہے حضور آپ مجھے کتاب دیجیے، صبح تک میں آپ کو واپس کروں۔ کتاب لی۔ اب اس پریشانی میں ہے کہ ساری ایک رات ہے میرے پاس، 4000 صفحات ہیں، لفظ بلفظ لکھنا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مگر اس عالم نے ہمت نہیں ہاری۔ گھر آئے، آتے پہلے اہتمام کر رکھا تھا سیاہی کا بھی، فالتو بہت زیادہ سیاہی کا تاکہ کہیں سیاہی ختم نہ ہو جائے، بہت سارے قلم بھی بنا کر رکھے تاکہ وقت کو ضائع کیے بغیر میں جتنے جلدی ہو سکے اس کتاب کو کاپی کروں۔ گھر آئے، آ کر لکھنا شروع کیا۔ یہ دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص آیا، کہا میں اس وقت بہت مصروف ہوں، پھر کبھی آنا۔ کہا میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے یہ میرا مسئلہ ہے، اگر تو میری مدد کر سکتا ہے، یہ ایک کتاب ہے، اگر تو صیغہ راز میں رکھے تو میری ہیلپ کر اور اس میں میری مدد کر اگر کر سکتا۔ اس شخصیت نے کہا ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں، تو فقط یہ کر کہ صفحہ بندی کر، کیونکہ 4000 صفحات ہیں، اگر صفحہ آگے پیچھے ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ لفظ بلفظ اس شخص نے لکھنا شروع کیا۔ علامہ ہلی چونکہ بہت پریشان تھے، صرف یہی فکر تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے صبح تک مجھے کتاب واپس کرنی ہے، لہذا جتنی جلدی ہو سکے یہ کتاب مکمل ہو جائے، جتنا لکھا جا سکتا ہے میں لکھ لوں۔ وہ لکھتے گئے، جو ساتھ والا شخص لکھ رہا، علامہ ہلی صرف صفحہ بندی کر رہے۔ جب ساری کتاب صبح سے پہلے تمام ہو گئی، اچانک ہلی کے ذہن میں خیال آیا
یہ جو میں صفحہ بندی کر رہا ہوں، میں تو ساری رات میں 50 صفحے نہیں لکھ سکتا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس بندے نے ایک رات کے اندر 4000 صفحات لکھ ڈالے؟ بس یہ سوچ کر جیسے سر اٹھایا وہ غائب تھے۔ 4000 صفحات پر مشتمل کتاب ایک رات میں کاپی ہوئی، اور اس کا جواب علامہ ہیلی نے دیا، جس کا جواب آج تک دنیا نہیں دے سکی۔ تو عالم خواب میں کیا دیکھا؟ کاہلی پریشان نہ ہو، تیرا کام محنت کرنا ہے، تو نے کوشش کی ہے جو تو کر سکتا تھا، باقی ہمارا کام ہے تمہاری مدد کرنا۔ محمد و آل محمد باواز بلند صلوات۔ یعنی نتیجہ کیا ہے اس بات کا؟ نتیجہ یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا، میں یہ سوچتا 4000 صفحات، میں پاگل ہوں، میں 10 صفحے لکھ کے کیا کروں گا، باقی ساری کی ساری کتاب رہ جائے گی۔ لیکن وہ مرد مومن تھا، اس کا اپنے وقت کے امام پر پورا بھروسہ تھا، جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، باقی امام نے آ کر مدد کی۔ تو یہ میسج ہم سب کے لیے ہے۔ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ، جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کیجیے، اس انتظار میں نہ رہیں کہ امام آئیں گے اور سارے کام خود کر دیں گے، معجزات کر دیں گے، بائی پاس والا چکر چھوڑ دیں۔ کوشش کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جتنی آپ کوشش کریں گے آپ کو اسی حساب سے اجر ملے گا۔ آپ شاید زمانے کو تبدیل نہ کر سکیں، مگر آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ کتنے خلوص سے، کتنی نیت سے آپ نے کام کیا ہے، آپ کو امام اسی حساب سے اجر دے گا۔ شرط یہ ہے خلوص ہونا چاہیے، اور ایمانداری کے ساتھ وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے آپ کوشش شروع کریں۔ اے خوشنود امام زمانہ باواز بلند صلوات۔ یہاں آپ کی خدمت میں ایک دو اور معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دعا ہے جو آئمہ نے تعلیم فرمائی ہے، اور اس دعا میں ایک جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم ارزقنا تتجافا، اے میرے پروردگار مجھے تتجافا کی ہمت عطا فرما، مجھے تتجافا کا رزق عطا فرما۔ جب میں نے ڈکشنری کو کھنگالنا شروع کیا کہ یہ تتجافا کا معنی کیا ہے، عربی میں تتجافا کا مطلب کیا ہے، جس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ رزق عطا فرما، مجھے یہ ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ تتجافا عربی میں اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان گھٹنوں کے بل جھک کے تیار ہوتا ہے اور وصل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب دوڑ کے لیے انسان تیار ہو کے آمادہ ہو کر کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اسے اشارہ ہو وہ دوڑ پڑے گا، اس کیفیت کو کہتے ہیں تتجافا، کہ جب انسان پوری تیاری کے ساتھ آمادہ کھڑا ہو، بس کسی کا اشارہ ہو اور وہ دوڑ پڑے، اس کیفیت کو تتجافا کہتے ہیں۔ امام دعا فرما رہے ہیں، پروردگار ہمیں تتجافا کی نعمت عطا فرما، ہمارے لیے دعا فرمائی گئی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ جس امام کا آپ انتظار کر رہے ہیں، جب وہ امام آئے تو آپ اس حالت میں ہو کہ امام اشارہ کرے اور ساتھ آپ چلنا شروع کر دیں۔ یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا، بلکہ اس حالت میں بیٹھنا ہے جس حالت کے لیے امام دعا تعلیم فرما رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں اور امام آپ کے گھر تشریف فرما۔ کسی مہمان کو آپ بلاتے رہیں، ساری زندگی بلاتے رہیں، کوئی آپ کا دور کا رہنے والا ہو، 15 سال آپ بلاتے رہیں، 15 سال کے بعد جب وہ کہے کہ میں آ رہا ہوں، وہ آپ کو فون کرے، آپ کال ہی نہ اٹھائیں، بالآخر وہ آپ کے گھر پہنچ جائے، حضور آنکھیں کھولے دیکھے مہمان سامنے۔ تو کیا یہ خلاف نہیں ہے اس بات کے کہ مہمان کا کس طرح سے استقبال کرنا چاہیے؟ مہمان کا استقبال کرنے کے لیے پہلے آمادہ ہونا پڑتا ہے، انسان گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کرواتا ہے۔ جب ہم امام کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار امام کا ظہور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم نے امام کے استقبال کے لیے کیا کیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے امام
کہ ظہور کی تعلیل کے لیے وہ کون سا کام کیا ہے؟ کیا واقعا اگر امام آ جائے تو ہم ان کی نصرت کریں گے؟ یہ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میں نے اپنے آج کے دن میں کتنا وقت نکالا ہے اپنے امام کی نصرت کے لیے، امام کے ظہور کے تعلیل کے لیے؟ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے واقعا امام کے ظہور میں تعلیل ہو؟ برائے خوشنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سمجھو ہے نا آپ سامعین؟ تو محترم سامعین، ہمیں کوشش کرنی ہے، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں وہ کوشش کرنی ہے، پھر باقی آپ کا خلوص ہوگا، آپ کی کوشش ہوگی، اور اس کا صلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور وہ صلہ کیا ہوگا کہ واقعاً آپ کو معرفت امام حاصل ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جنت آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے بنی، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ بات آج کروں، آپ یقین جانیے کہ واقعاً جنت آپ کے لیے بنی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر جنت کے پہنچنے تک کچھ مراحل ہیں، اور وہ مراحل بہت سخت ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول خدا سفر پر گئے ہوئے تھے، ایک صحابی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کیا میں واقعاً جنت میں جاؤں گا؟ اس میں جب بے چینی پیدا ہوئی اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ چونکہ رسول خدا تو نہیں ہے مگر سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلد از جلد اس کا جواب ملے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ سوال جناب زہرا کی خدمت میں لے، اور جو بیوی جواب دے مجھے آ کر بتاؤ، جا کر کہو کہ بیوی کہ کیا واقعاً ہم جنت میں جائیں گے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو جواب عنایت فرمایا آپ سننا پسند کریں گے؟ صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خاتون جناب سیدہ کے پاس آئی، آ کر کہتی آقا زادی یہ ایک سوال ہے جو میرے شوہر نے میرے حوالے کیا ہے، چونکہ رسول خدا موجود نہیں ہے، آپ وارث رسول، آپ اس سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً ہم جنت میں جائیں گے؟ اگر جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے لیے کیا کیا شرائط ضروری ہیں، اور وہ شرائط ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا 4 کام اگر تم کرتے ہو تو میں فاطمہ زہرا تمہاری جنت کی ضمانت دیتی ہوں۔ 4 کام۔ اب ہر مومن نے خود کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ 4 ہی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہم سے محبت کرنے والا، اس کے دل میں ہماری محبت ہو، ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کرنے والا۔ 2 چیزیں، پہلا کام کیا؟ ہماری محبت دل میں رکھتا ہو، دوسرا کام کیا؟ ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہو۔ تیسرا کام جناب زہرا فرماتی ہیں کہ جن کاموں سے ہم نے منع کیا ہے ان کاموں سے انکار کرتا چلا جائے، ان کاموں کے قریب نہ جائے جن سے ہم نے منع کیا ہے، ان کاموں سے رک جائے۔ چوتھا کام جناب زہرا فرماتی ہیں کہ ہر وہ کام کرے جس کا ہم نے حکم دیا۔ 4 جملوں کے اندر جناب فاطمہ زہرا نے معیار بتا دیا کہ اگر یہ 4 خوبیاں تمہارے اندر ہیں تو میں فاطمہ الزہرا تمہاری جنت کی ضامن ہوں۔ اس محترمہ نے، خاتون نے جواب سنا، پہنچی اپنے شوہر کے پاس، جا کر بتایا کہ فاطمہ زہرا یہ فرما رہی ہیں کہ ہماری محبت رکھنے والا ہو، ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کرنے والا ہو، جو ہم نے کہا ہے، جو حکم ہم نے دیا ہے اس پر عمل کرنے والا ہو، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنے والا ہو۔ پریشان ہوا، تاریخ کہتی ہے اس نے رونا شروع کر دیا اس پریشانی کے عالم میں کہ پہلے 2 کام تو ہیں، آل محمد سے محبت بھی کرتا ہوں اور آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتا ہوں، مگر عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے خود کو نہیں روک پاتا جن چیزوں سے آل محمد نے منع کیا، اور وہ تمام امور سر انجام نہیں دیتا کہ جو تمام امور سر انجام دینے چاہیے۔ اب اس پریشانی کے عالم میں کہ ہمارا کیا بنے گا، میرے اندر تو وہ خوبی نہیں ہے، اگر یہ خوبی ہوتی تو میں جنت میں جاتا۔ واپس دوبارہ بھیجا، کہا جاؤ
اور عرض کرو کہ کیا کوئی حل ہے کہ واقعاً ہم جنت میں چلے جائیں؟ وہ محترمہ دوبارہ آئی جناب زہرا کے پاس کہ آقا زادی میرا شوہر پریشان ہے اور وہ رو رہا ہے، مسلسل پریشانی کے عالم میں ہے، پریشان حالت میں ہے، اور وہ کہہ رہے کیا کوئی حل ہے کہ واقعاً میں جنت میں چلا جاؤں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہوں ہاں تم جنت میں ضرور جاؤ، اگر تم وہ کام نہیں کرتے جن سے ہم نے منع کیا ہے پھر بھی تم جنت میں جاؤ، اور جن کاموں کا ہم نے حکم دیا ہے اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے، مگر 70,000 سال کے بعد۔ جناب زہرا فرماتی ہیں کہ ہر مومن جس نے ہماری سیرت پر پورا عمل کیا، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اور جس کے اندر یہ 2 خوبیاں ہوں گی، ہماری محبت ہوگی، ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہوگا، ان پر لعنت کرتا ہوگا، احکام میں سستی کرتا ہوگا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کرتا ہوگا، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا، مگر اس سے پہلے اللہ اسے جہنم میں بھیجے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ میں فاطمہ الزہرا اس کی شفاعت کروں، اور اسے کئی ہزار سال جہنم میں رہنا ہوگا، مگر میری شفاعت کی وجہ سے اللہ اس کے جہنم کے عرصے کو کم کر دے گا، میری شفاعت وہاں پر کام آئے گی۔ اب یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جناب زہرا فرماتی ہیں کہ 70,000 سال کے بعد مومن پھر جنت میں بھیجا جائے گا، اور جب سارے انبیاء، جناب رسول خدا، سارے ائمہ جنت میں ہوں گے، جناب زہرا فرماتی ہیں اس وقت ایک فرشتہ آئے گا، کیونکہ میں باب جنت پر کھڑی ہوں، کس لیے؟ اس ایک مومن کے انتظار کے لیے جو جہنم میں ہوگا، اس لیے کہ میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ بابا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کا آخری عزادار جنت میں نہ جائے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر 70,000 سال تک اس بی بی کو ایک مومن کے انتظار میں وہاں کھڑا ہونا پڑے، آپ کی اس ایک چھوٹے سے گناہ کی خاطر، کہ جس گناہ کی لذت کے لیے، کیا آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ آپ کے گناہ کی وجہ سے جناب زہرا 70,000 سال جنت کے دروازے پر کھڑی رہے؟ گناہ سے کیا ملتا ہے؟ کتنا گناہ، چند منٹوں کی لذت، اس لیے گناہ کرتا ہے، یا کسی آسانی کے لیے گناہ کرتا ہے، آپ کے چند منٹوں کا گناہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ جناب زہرا 70,000 سال کھڑی جنت پر آپ کا انتظار کرتی رہے۔ کیا واقعاً کوئی مومن، کوئی عزادار یہ چاہے گا کہ بی بی اس کی وجہ سے جنت کے دروازے پر 70,000 برس انتظار کرتی رہے؟ وہ بی بی ہے جو دشمن کے دربار میں کئی گھنٹے کھڑی رہی۔ کیا ہم بھی وہی کام کریں گے کہ بی بی کو وہاں پر انتظار کروائیں گے؟ تو یقین جانیے، میرا ایمان ہے کوئی عزادار نہیں چاہے گا کہ جناب زہرا ایک لمحے کے لیے بھی انتظار میں کھڑے وہاں پر کھڑی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب زہرا وہاں پر زحمت نہ اٹھائیں، وہ بی بی تو وہ معظمہ ہے، اسے تو اتنا پیار ہے حسین کے عزادار سے، اس نے اپنے بابا سے وعدہ کیا ہے، بابا جب تک حسین کا آخری عزادار جنت میں نہ جائے گا میں فاطمہ زہرا جنت میں نہ جاؤں گا۔ اس بی بی کو آپ سے اتنا پیار ہے، اب ہمارا حق نہیں بنتا، ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہمارا حق یہی بنتا ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس کے سبب جناب زہرا کو ہمارا انتظار نہ کرنا۔ بس عزادارو، لٹ گیا گھرانہ بطول کا، اتنی قربانیاں دی گھرانہ اہل بیت نے کہ شاید تاریخ میں کسی گھرانے نے اتنی قربانیاں دی۔ آج اس ہستی کی شہادت کا تذکرہ ہوگا۔ علامہ مہدی بحر العلوم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حرم امام حسین میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھی، میں نے مصائب امام حسین پڑھے، خوب گریا ہوا، میں واپس گھر آیا، سو گیا، رات کو عالم خواب میں دیکھا جناب زہرا تشریف لائے، آگے کہا مہدی بیٹا
آپ اندازہ کیجئے اس عالم کا کیا مقام ہوگا کہ جسے جناب زہرا اپنا بیٹا کہہ رہی ہے. کہا مہدی بیٹا تو میرے بیٹے کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا آقا زادی آج بھی حرم امام حسین میں آپ کے بیٹے جناب سید الشہداء امام حسین کے مصائب پڑھیں. کہا مہدی حسین تو رسول اللہ کا بیٹا ہے، میرا بیٹا تو عباس ہے جس کے سہارے میری بیٹیوں نے سفر کیے. تو میرے بیٹے عباس کے مصائب پڑھا کر. عزاداران سید الشہداء وہ ہستی ہے جناب عباس کہ جس کی شہادت کی خبر سن کر حسین کو کہنا پڑا الان ان کسرت ظہری، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے. عزادارو جب جناب عباس دنیا میں آئے ہیں نا، تاریخی حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں، جس طرح امیر المومنین نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر نہیں آئے. جب جناب عباس آئے ہیں نا، امیر المومنین نے جناب عباس کو ہاتھوں پر لیا مگر جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. جناب امام حسن نے اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما مگر جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. جناب زینب نے ماں کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہنایا مگر عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. عباس نے آنکھیں کب کھولی؟ جب سرکار حسین نے اپنے ہاتھوں پر رکھی. یعنی عباس دنیا میں آئے، آتے ہی پہلی نگاہ جناب سید الشہداء کے چہرے پر کی، اور جب دنیا سے جانے لگے ہیں اس وقت بھی آخری نگاہ حسین کے زخمی چہرے پر تھی. ساری زندگی کف افسوس ملتا رہا، کاش مجھے جنگ کی اجازت مل جاتی. اس حسرت سے عباس دنیا سے گیا ہے. عزادارو جب 19 ماہ رمضان کو امیر المومنین کے سر میں ضرب لگی ہے نا، ایسی ضرب لگائی اس ملعون نے، زہر میں بجھا ہوا خنجر. حالت کیا ہے؟ چہرہ زرد ہے امیر المومنین کا. عبد الرحمن ابن ملجم کو فوراً اپنی حراست میں لے لیا گیا. جب جناب عباس کو خبر ہوئی کہ میرے بابا کو ملعون نے زخمی کر دیا ہے، اس کو فوراً حراست میں لا کر اپنے گھر میں، اب سامنے امیر المومنین کے عبد الرحمن ابن ملجم کھڑا ہے. وہ دودھ کا پیالہ جو جناب ام کلثوم نے یہ کہہ کر امیر المومنین رکھوا دیا تھا کہ یہ پھر کام آئے گا، جب جناب ام کلثوم کو خبر ہوئی میرا بابا زخمی ہو گیا ہے، زخمی کو بڑی پیاس لگتی ہے، دودھ کا پیالہ جناب ام کلثوم نے بھجوایا. جناب حسن کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آ کر امیر المومنین کی بارگاہ. امیر المومنین نے ایک مرتبہ اس پیالے کی جانب نگاہ کی، دوسری نگاہ عبد الرحمن ابن ملجم کے چہرے پر کی کہ اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیر رہا ہے. جب میرے امام نے یہ منظر دیکھا، جناب حسن کو آواز دی، کہا حسن بیٹا یہ دودھ کا پیالہ میرے قاتل کو پلا دے. جناب حسن نے دودھ کا پیالہ لیا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، جیسے ابھی پیالہ عبد الرحمن ابن ملجم کے قریب نہ ہوا تھا. جناب عباس پہلو میں کھڑے تھے، دستے تلوار پر ہاتھ رکھا، کہا بابا اجازت کیوں نہیں دیتے کہ میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں. جب جناب علی نے عباس کا یہ جلال دیکھا، خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے علی کی ایک ایک آنکھ سے 3 آنسو نکلے، ریشیں مبارک آنسو سے تر ہو گئی. امیر المومنین فرماتے ہیں حسن بیٹا یہ دودھ کا پیالہ میرے عباس کے ہاتھ میں دے. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ حضرت عباس کے ہاتھ میں آیا. کہا عباس اپنے ہاتھوں سے میرے قاتل کو دودھ پلا. خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے حضرت عباس کے جسم میں لرزہ پیدا ہوا یا اندر سے ایک مستور کے رونے کی آواز بلند ہوئی. جناب حسن دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے واپس آئے، آ کر کہا بابا زینب کہہ رہی ہے میرے عباس سے دودھ کا پیالہ لے لیجئے، ایسا نہ ہو میرا غازی مرنے سے پہلے مر جائے. مرحبا مرحبا مرحبا. مولا آپ کی عبادت منظور فرمائے. بس عزادارو 50 ہجری میں بطول کے بڑے بیٹے کا جنازہ اٹھا. مسلمانوں نے اجر رسالت دینا شروع کیا.
تاریخ کہتی ہے حسن کے جنازے پہ 70 تیر برسائے گئے، جس میں سے 7 تیر تابوت سے ہوتے ہوئے امام حسن کے جسم میں لگے۔ وہ مظلوم امام کہ جس کو مرنے کے بعد بھی مسلمانوں نے نہ چھوڑا، بیٹا کربلا کے میدان میں پامال ہوا، بابا کے لاشے پر تیر برسائے گئے۔ بس عزادارو، جب جناب عباس نے یہ منظر دیکھا نا کہ مسلمانوں نے اجر رسالت دینا شروع کیا ہے، فوراً دوڑتے ہوئے گھر گئے، قبضے تلوار پہ ہاتھ رکھا۔ جناب ام کلثوم یہ منظر دیکھ رہی تھی، جب دیکھا نا کہ عباس نے تلوار اٹھائی ہے، آواز دے کر کہتی ہے بہن زینب ہم اجڑ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ کہا وہ دیکھو عباس نے تلوار اٹھا لی، عباس نے تلوار اٹھا لی ہے۔ جب جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، عباس کو کہا ماں بطول کا واسطہ عباس ٹھہر جاؤ۔ جناب عباس ٹھہر گئے، نظریں جھکائی ہوئی ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہے عباس یہ بھائی کا جنازہ لے کر گیا تھا، یہ تلوار اٹھانے کیوں آیا ہے؟ رو کے کہتے ہیں آقا زادی ان مسلمانوں نے اولاد زہرا کو لاوارث سمجھ رکھا ہے، ابھی ان کا غلام عباس زندہ ہے، انہوں نے جناب حسن کے جنازے پر تیر برسانا شروع کیے ہیں، ابھی آقا زادی یہ آپ کا غلام زندہ ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں کیسے مسلمان اس طرح اولاد رسول پر ظلم کرتے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہے عباس تلوار ضرور لے جا، مگر اس وقت تک نہ چلانا جب تک حسین اجازت نہ دے۔ عزاداروں رونے کی راتی ہیں، شرما کے نہ روئیے گا، جتنا ہو سکے جناب زہرا کو پرسا دیجئے، بلند آواز سے گریہ کیجئے۔ یہ ائمہ کو بڑا پسند ہے، یہ جناب زہرا کو بہت پسند ہے۔ اگر کوئی عزادار بلند آواز سے روتا ہے نا، اس وقت علی کی بیٹیوں کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں میرے بھائی کو رونے والے بڑا درد رکھتے ہیں۔ اگر یہ کربلا میں ہوتے ہمارا حسین اس طرح سے پیاسا ذبح نہ ہوتا۔ بس عزاداروں جناب عباس نے تلوار لی، دوڑتے ہوئے قدموں کے ساتھ جناب حسن کے تابوت کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی جناب سید الشہداء نے عباس کا یہ عالم دیکھا نا، کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا عباس تلوار نہیں چلانی۔ کہا آقا ابھی آپ کا غلام زندہ ہے، آقا عباس کے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح سے ظلم کرے؟ آقا عباس سے برداشت۔ کہا عباس جب تک حسین اجازت نہیں دیتا تو نے تلوار نہیں چلانی۔ بس عزاداروں 7 محرم کو ساری زندگی کف افسوس ملتا رہا۔ 7 محرم کو جب حکم ملا کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں دریا کے کنارے سے، سرکار حسین نے جناب عباس کو کہا عباس یہاں سے خیمے ہٹا دو۔ جناب عباس فرماتے آقا میں ام البنین کا بیٹا ہوں، ہم 4 بھائی اس وقت میدان میں موجود ہیں، آقا ان ظالموں سے کہہ دیجئے کہ زیادہ نہیں، ابھی اکبر کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی قاسم کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آقا ہم 4 بھائی کھڑے ہوتے ہیں، ہم لکیر لگاتے ہیں، ان ظالموں کو کہو کہ لکیر کو پار کر کے دکھائیں۔ جناب حسین فرماتے ہیں عباس تیری شجاعت میں جانتا ہوں، مگر عباس تو نے تلوار نہیں اٹھانی، عباس یہاں سے خیمے اکھاڑ لو۔ بس عزاداروں خیمے اکھاڑتے جناب عباس خیمے بھی اکھاڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ گریہ بھی فرما رہے ہیں کہ حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ روتے روتے اچانک جناب عباس کا سر چوب میں لگا، ماتھا زخمی ہوا۔ جب جناب عباس کی گریہ کی آواز بلند ہوئی نا، جناب زینب نے جناب امام حسین سے کہا آقا حسین یہ میرا عباس رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں نے اور کچھ نہیں کہا، میں نے فقط اتنا کہا ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لو۔ جناب زینب جناب عباس کے قریب آئے، آگے کہا عباس میں نے پہلے بھی تجھے کہا تھا اس وقت تک تلوار نہیں چلانی جب تک آقا حسین اجازت نہ دے۔ کہا ہاں آقا زادی، حسین کا اجازت نہ دینا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ نے واقعی دربار میں جانے کی تیاری کر لی ہے، آپ نے واقعی دربار میں جانے کی تیاری کر لی ہے۔ بس عزاداروں ساری زندگی عباس اس حسرت میں رہا کہ کاش آقا مجھے اجازت دے دیتے۔ سارا سفر عباس نے اسی حسرت میں کیا کہ کہاں مجھے جناب حسین حکم دے اور میں دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ بس عزاداروں جناب عباس آئے،
آقا حسین کے پاس، آقا اب تو سب جا چکے ہیں، آقا اب تو قاسم بھی شہید ہو چکا ہے، آقا اب تو علی اکبر بھی نہیں رہے، اب تو عباس کو لڑنے کی اجازت دیجیے۔ کہا نہیں عباس، جس فوج کا سپہ سالار مارا جائے نا فوج کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت جناب عباس نے ایک مرتبہ دائیں نگاہ کی، ایک مرتبہ بائیں نگاہ کی، کہا آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا علمبردار عباس ہے؟ آقا اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اب فوج کہاں ہے؟ یا اتنی دیر میں آلاتش کی صدائیں بلند ہوئی۔ بچوں نے جب آلاتش کی صدائیں دی نا، اس وقت جناب عباس نے جناب حسین سے مخاطب ہوئی، آقا اگر آج کوئی بچہ پیاسا مر گیا نا، آقا میں جناب زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں ماں بطول کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ کربلا میں میرے بچے پیاس سے مر گئے اور عباس تم سلامت رہے؟ آقا اگر ہو سکے تو آپ جنگ کی اجازت دیجئے۔ سرکار حسین فرماتے ہیں عباس جنگ نہیں کرنی، جا پانی کی تجویز کر، اگر ہو سکے تو پانی لے آ۔ جناب سکینہ کے خیمے میں گئے، مشک لی، کہا ابھی واپس آتا ہے عباس، مشک لے کر چلنے لگے۔ جناب عباس میدان میں پہنچے، صرف نیت یہ تھی کہ کسی طرح سے پانی بچوں تک پہنچ جائے۔ دریا پر پہنچے، پانی چلو میں لیا، پھر پھینک دیا، یہ سوچ کر ابھی اولاد زہرا پیاسی ہے، عباس کیسے پانی پی لے؟ بس عزاداروں خوب جنگ کی جناب عباس نے، خوب جنگ کی۔ تاریخ کہتی ہے ایک ملعون جس کا نام زرہ بن شریف تھا، عباس کے ہاتھوں میں مشک ہے، صرف یہ خواہش ہے کہ کسی طرح مشک خیموں میں پہنچ جائے۔ یہ ایک ملعون نے اتنی زور سے وار کیا کہ جناب عباس کا ایک بازو قلم ہوا۔ جیسے ہی بازو قلم ہوا، تاریخ کہتی ہے اس وقت جناب عباس کے منہ سے یہ آواز نکلی، اکبر کا صدقہ ہو۔ ایک اور ملعون زرہ بن شریف نے دوسرے بازو پر وار کیا، یہ جناب عباس نے آواز دی، قاسم کا صدقہ ہو۔ اب مشک کو جناب عباس نے اپنے منہ میں لیا ہوا ہے کہ کسی طرح بس مشک خیموں تک پہنچ جائے۔ یہ ایک ملعون نے اتنی زور سے وار کیا، جناب عباس کی کمر میں ایسا نیزہ مارا کہ عباس زین پر سنبھل نہیں سکے۔ بس عزادارو یہ عالم تھا کہ جب جناب عباس زین سے زمین پر آئے، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے اب تک جس آنکھ میں آنسو نہیں آیا وہ اب کم از کم تھوڑا سی توجہ کرے۔ جوان جب زین سے زمین پر آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ جب بھی کوئی جوان گھوڑے سے نیچے گرتا ہے تو کس کے سہارے کے نیچے گرتا ہے؟ زمین پر گرتے ہوئے جوان سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر خدا کی قسم جب عباس زین سے زمین پر آئے، بازو تھے نہیں عباس کے، عباس کیسے زین سے زمین پر آئے؟ بغیر بازو کے جناب عباس زین سے زمین پر آئے۔ بس عزادارو جناب سکینہ کو جناب فضا نے اٹھایا ہوا تھا، جناب سکینہ دیکھ رہی تھی جب جناب عباس کا علم نیچے کی طرف جانا شروع ہوا ہے۔ کہا اما فضا یہ میرے چچا کا علم نیچے کیوں گر رہا ہے؟ کہا عباس کے بازو قلم ہو گئے ہیں۔ اس وقت جناب سکینہ نے آواز دے کر کہا چچا عباس واپس لوٹ آئیے، میں آج کے بعد آپ سے پانی نہیں مانگوں گی۔ چچا عباس جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ چچا اگر آپ شہید ہو گئے میرے بابا کو کون بچائے گا؟ چچا آپ واپس آ جائیے۔ بس سکینہ آوازیں دیتی رہی، عباس زین سے زمین پر آ چکے تھے۔ بس عزادارو پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے جو جس کا بس چلتا تھا، عباس پر ظلم ہوتا رہا۔ بس عزادارو تمام کرنے لگا ہوں، زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو، صرف دو جملے سن لیجئے۔ زین سے زمین پر آ چکے جناب عباس، جناب حسین پہنچے اپنے بھائی کی مدد کے لیے، تمام کرنے لگا ہوں۔ جناب حسین نے کیا منظر دیکھا، ایک سیاہ برقے والی بی بی ہے جس نے اپنا منہ عباس کے منہ پر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے عباس تو نے واقعا زینب سے وفا کر دکھائی ہے، تو نے واقعا میرے حسین سے وفا کر دکھائی۔ عباس میں راضی، تجھ سے علی راضی، تجھ سے محمد مصطفیٰ راضی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ماتم حسین Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein!